بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ سورۃ البقرہ کے دروس جاری ہیں اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 199 سے 195 189 سے 195 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کی آیات میں جو سب سے پہلی آیت ہمارے سامنے آئے گی اس میں اللہ رب العزت نے چاند کے حوالے سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حج اور حج سے متعلقہ اس زمانہ جاہلیت کے اندر جو اعمال چلے آ رہے تھے ان کا اللہ رب العزت نے رد فرمایا ہے۔ آیت کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الاہلہ، یا اس کا مطلب ہے وہ، سأل یہ سوال سے ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یسألون یعنی وہ سب سوال کرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، کا یعنی آپ سے، یعنی اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن یعنی کے بارے میں، الاہلہ اور ہلال ہم چاند کو بولتے ہیں اردو زبان میں بھی، اور اس کی یہاں پر جمع لائی گئی ہے، یعنی چاندوں کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ چاند جو جمع ہے یہاں پر، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ چاند بذات خود بہت سارے ہیں، وہ چاند تو ہمارے سامنے ہم رات کو دیکھتے ہیں وہ ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف مہینوں کے شروع میں جب چاند نظر آتا ہے ہلال کی شکل میں، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف چاند ہر مہینے نکلتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کل آپ فرما دیجئے، ہیا یعنی وہ ہے، یعنی چاند جو ہے، مواقیت، مواقیت وقت کی جمع ہے، مواقیت، یا اسی طرح ہم میقات بھی لفظ بولتے ہیں جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو میقات یا مواقیت یہ اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس سے ہم وقت کا یا پھر جگہ کا تعین کرتے ہیں، اور یہاں پر اس سے مراد وقت کے تعین کے حساب سے، یعنی یہ کیا ہے چاند، مواقیت، یہ وقت کو ناپنے کا، وقت کا ایک پیمانہ ہے، للناسی لی کے لیے، الناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، یعنی حج کے موقع پر، اور صرف حج نہیں، یہاں پر اللہ رب العزت نے صرف حج کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ ہم پچھلی آیات میں دیکھ آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مختصراً صفا اور مروہ کے لحاظ سے حج کا تذکرہ شروع کر دیا ہے، اور آگے سورۃ البقرہ میں وقفے کے ساتھ حج کا تذکرہ آگے رہے گا اور اس کے احکامات اللہ رب العزت انشاءاللہ بیان فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے حج کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن اس سے مراد آگے ہم تفصیل میں دیکھیں گے۔ تو یہ حج اور لوگوں کے لیے وقت کو پیمائش کرنے کا اور وقت کو ماپنے کا ایک آلے کے طور پر ہے۔ وَلَيْسَ اور لیسا نہیں ہے، البر نیکی، یہ ہم پہلے بھی پڑھا ہے، لیس البر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر بھی، کہ وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح بیان کیا تھا، اور یہاں پر بیان ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور لیسا نہیں ہے، البر نیکی، اور آگے اللہ رب العزت نے کہا بی انا، بی ساتھ، ان کے، بی ان یعنی ساتھ کے، اور یہاں پر بی کی وجہ سے جو لیسا ہے اس کا مطلب جو ہے اس کے اندر یعنی ہرگز نہیں کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی لیسا کا مطلب ہے نہیں، لیس البر بی، اور بی کی وجہ سے یعنی ہرگز نہیں نیکی ہے، کیا، تأتو، تا کا مطلب تم، اتا یاتی، آگے الف تا کا جو لفظ ہے کالے رنگ میں نظر آ رہا ہے ہماری اسکرین پر، تأتو کہ تم سب آؤ، البیوتا گھروں کو، بیت کی جمع، بیت گھر کو کہتے ہیں، اور بیوت اسی کی جمع ہے، کہ تم گھروں کو لوٹو، گھروں کو آؤ، من ظہورہا، من سے، ظہور پشتوں سے، یعنی پچھلی طرف سے، گھر کی پچھلی والی دیوار سے یا پچھلے والی کسی داخلے کی جگہ سے، ظہورہا اس کی بیک سے، اس کی پچھلے حصے سے، اور لاکنہ لیکن، البر نیکی جو ہے، من اتقا، من یعنی جو، اتقا یعنی جو بچا رہے، جو تقوی اختیار کرے،
یعنی نیکی اصل میں کیا ہے؟ نیکی تو تقوی کے اندر ہے، نیکی تو برائیوں سے بچ جانے کے اندر ہے، اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے ان سے بچنے کے ساتھ نیکی ہے۔ نیکی جس کو تم سمجھ رہے ہو اس میں نیکی نہیں ہے۔ وَأْتُو، وا اور اتو یعنی تم سب آؤ، یہی جیسے شروع میں لفظ آیا اسی لائن کے، تأتو تو وہی اسی کی شکل، وَأْتُو اور تم آؤ، البیوت بیت کی جمع یعنی گھروں میں، من ابوابہا من سے، ابوابی یعنی ابواب باب کی جمع ہے، باب دروازے کو کہتے ہیں، اور ابواب یعنی بہت سے دروازے، من ابوابہا اپنے گھروں کے دروازوں سے، یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم گھروں کی جو پچھلی طرف سے آتے ہو اور دروازے سے داخل نہیں ہوتے ہو، تمہیں یہ چاہیے کہ تم گھروں کے دروازے سے داخل ہو۔ واتقوا اللہ، وا اور اتقو تم سب ڈرو، تم سب بچو، تم اللہ رب العزت سے تقوی اختیار کرو، اللہ کا، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم لعل تاکہ تم سب تفلحون، اور یہاں پر تا تم کے لیے، اور فلاح یعنی فلاح جسے ہم بولتے ہیں، یعنی حیا علی الفلاح، مؤذن بھی جیسے اذان دیتا ہے تو فلاح مطلب کامیابی، بھلائی، تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمارے سامنے بات آئی کہ اللہ رب العزت نے کفار کے ایک سوال کا جواب جو ہے وہ دیا ہے، یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو جیسے بیان ہوا کہ اہلہ ہلال کی جمع ہے، اور ہلال کس کو کہتے ہیں؟ پہلی اور دوسری رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد یعنی دوسری تاریخ کے بعد جب تیسری چوتھی اور آگے جتنی تاریخیں چلتی ہیں چاند کی، ان کو اس دنوں میں چاند کو قمر کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر پہلے دن کو، پہلے اور دوسرے دن کے چاند کو ہلال، اور بعد کے دنوں میں چاند کو قمر کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو چاند جو ہے اس کا گھٹنا اور بڑھنا جو ہے، یعنی چاند کے بارے میں جو ان کا سوال تھا، یہاں پر سوال کو صرف سوال کیا انہوں نے، اس طرح سے مختصراً ذکر کر دیا ہے، لیکن اصل میں ان کا سوال کیا تھا کہ یہ جو چاند ہے یہ کبھی کم ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، اور یہ اسی دور کے ساتھ، اسی ایک چکر میں ہمیشہ ہر مہینے اسی طرح سے اس کے ساتھ یہ کمی اور بیشی کا معاملہ پیش آتا ہے، تو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو اصل میں اس سے اللہ رب العزت نے نئے مہینوں کی ابتدا، اور اسی سے جو مہینہ ہے جب ختم ہوتا ہے، ہمیں اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب چاند نظر آنا بند ہو گیا، چاند غائب ہو گیا، تو مطلب مہینے کا اب اخیر ہے۔ اور اسی طرح جب ہلال نمودار ہوتا ہے تو مہینے کی شروعات اسی سے ہوتی ہے۔ اسی سے ہم جو درمیان کے ایام بیض جن کو کہتے ہیں، ان دنوں کے روزے جب رکھتے ہیں تو اس کا بھی اندازہ انہی چاند کے دنوں سے اور چاند کی شکلوں سے ہوتا ہے، کہ جب چاند اپنے آپ میں پورا ہو جاتا ہے اور اس کی سفیدی یعنی وہ جیسے بیض یعنی سفید انڈے کی طرح ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے انسان اس کا اندازہ لگاتا ہے۔ اور اس طرح یعنی تاریخیں جو ہیں انسان ان کو گنتا چلا جائے تو چاند کی تاریخیں جو ہیں کبھی 29 اور کبھی 30 ہوتی ہیں، اور مہینوں کی گنتی انسان اسی سے کرتا ہے، اور یہی مہینوں کی گنتی بعد میں سالوں کے اندر بھی یعنی چلی جاتی ہے، اور انسان اسی طرح 12 مہینے اور 12 مہینوں کا ایک سال، اور اسی طرح سال چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک پیمانے کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے خود فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہ یہ لوگوں کے لیے ایک وقت ناپنے کا پیمانہ ہے، انسان اس سے وقت ناپتے ہیں، اور ایک ایسا زبردست پیمانہ ہے کہ انسان چاہے سمندر میں ہو، چاہے صحرا میں ہو، زمین پر ہو، کہیں پر بھی ہو، بڑے شہروں میں رہتا ہو یا چھوٹی بستیوں میں رہتا ہو، چاند کو سب بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر کے انسان جو ہے اپنے وقتوں اور دنوں اور مہینوں کا حساب کر لیا کرتے ہیں۔ اور اسی سے اللہ تعالیٰ یعنی اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے ایک کیلنڈر کی شکل میں ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ اور جیسے یہاں پر ذکر ہوا کہ اس سے ہم حج کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اب یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور حج کے مہینے ذوالحجہ کی ابتدا ہو گئی، اور اس کی 10 تاریخ اور 11 تاریخ اور حج کے پورے جو مناسک ہیں ہم ان تواریخ ہی کے حوالے سے کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا بھی تعلق چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو خود دیکھنے کا حکم دیا ہے، اور دیکھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس کا سائنس کے ساتھ یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ آج ہم کہیں کہ ہم پہلے سے اندازہ لگا لیں گے اور کبھی بھی چاند اندازے سے ہم کریں۔
اس کے لیے آپ اندازہ ضرور کر سکتے ہیں کہ چانسز کتنے ہیں، لیکن دیکھنا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ امی ہے، یعنی وہ دیکھتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے، اور ہمارے لیے دیکھنے کو اللہ رب العزت نے مشروع کیا، اور اسی سے ہم چاند کو دیکھ کر ہی مہینے کی ابتدا کرتے ہیں، اور چاند کو دیکھ کر ہی اعتکاف سے لوگ نکلتے ہیں اور اپنے روزوں کو افطار کر کے پھر اس کے بعد شوال کے لیے اور عید کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اسی طرح چاند کو اللہ رب العزت نے مختلف یعنی قرآن و حدیث کے اندر اگر ہم احکامات کو دیکھیں تو بے شمار کفارے جو ہیں، اور اسی طرح جو معاملات ہیں، اور اسی طرح قرض وغیرہ، اور اس کے تمام کی مدتوں کو ناپنے کے لیے، ان کی میعاد کو چیک کرنے کے لیے، اور اسی طرح طلاق جب کسی عورت کو ہو جائے، اور اگر کسی عورت کے کسی شوہر کی موت واقعہ ہو جائے، تو ان سب کا لحاظ جو ہے، ان سب کی گنتی ہم چاند ہی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انسانوں کے اوپر، اور صرف مسلمانوں پہ نہیں بلکہ للناس انسانوں کے لیے ایک احسان کیا ہے کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے چاند کو مقرر فرمایا، جس سے گنتی کو آسان کر دیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنَّ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، تو اس میں جو لفظ ہے وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنَّ، جیسے اس کی وضاحت آ گئی کہ اسی سے ہم مطلب کریں گے کہ نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو ان لوگوں نے سمجھ رکھا تھا۔ اس حوالے سے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، یعنی یہ آیت جو آئی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشتوں سے یا ان کی پچھلی طرف سے داخل ہو، تو اصل میں ہم لوگ ایسا کچھ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ انصار جب حج کرتے پھر واپس آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، یعنی اس کو یہ معیوب سمجھتے تھے، اور ان کے دروازوں سے واپس آتے تو داخل نہ ہوتے اور اس کی پشت سے داخل ہوتے تھے۔ اب انصار کا ایک آدمی آیا یعنی حج کر کے اور اپنے دروازے کی طرف سے داخل ہو گیا، یعنی ان کی جو رسم چلی آ رہی تھی زمانے جاہلیت کے اندر، اس رسم کے خلاف وہ کیا کیا، اس نے دروازے سے داخل ہو گیا۔ تو اس پر لوگوں نے اس کو آڑ دلائی، یعنی اس کو برا بلا کہا، یعنی اس کو کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، رسم کو توڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم پیچھے والی سائیڈ سے آؤ، تم یہ تمہارے گھر ہیں، تم ان کے اندر سے، ان کے دروازوں کے اندر سے داخل ہو اور دروازوں کی طرف سے آؤ۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف ہی کی ایک دوسری روایت میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں جب لوگ احرام باندھ لیتے تو گھروں کی پچھلی طرف سے گھر آتے، یعنی پہلی حدیث میں کیا تھا، وہ یہ ذکر تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے اور کر کے واپس لوٹتے تو اس وقت وہ ان کے اندر یہ رسم تھی کہ پھر وہ دروازوں کے اندر سے داخل نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے علاوہ دیگر طریقے سے بھی وہ ان کے اندر ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ جب وہ ایک دفعہ احرام باندھ لیتے اور کسی کو ضرورت پڑتی کہ وہ گھر میں واپس آنا چاہے تو پھر بھی وہ گھر میں اپنے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور جب وہ ایک دفعہ احرام باندھ لیتے تو گھروں کی پچھلی طرف سے ہی گھر آتے، تو اس پر یہ آیت اتری۔ دراصل جو حقیقت اور جو اصل بات و خلاصہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں قریشیوں نے اپنے لیے ایک اور امتیاز قائم کر لیا تھا، یعنی ان کا اپنا رول قریشیوں کا، جو مکے کے اس وقت محافظ تھے اور مکے کے خادم تھے، تو انہوں نے اپنے لیے یہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ احرام کی حالت میں یعنی وہ خود تو اپنے گھروں میں دروازوں سے چلے جاتے تھے، لیکن دوسروں کے لیے انہوں نے یہ قانون بنا رکھا تھا کہ وہ سیدھے راستوں سے دروازوں سے اپنے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ان کے اس برے عقیدے اور اپنی طرف سے یہ جو بنا رکھا تھا اس کی تردید فرمائی ہے، اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ نیکی تو وہ ہے جو اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ اب اللہ سے تمہیں ڈرنا چاہیے اور اپنی طرف سے من گھڑت باتیں نہیں بنانی چاہیے، اور اللہ رب العزت جو شریعت میں تمہارے لیے مقرر کرے اسی کے اوپر تمہیں اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، تاکہ تمہیں کچھ فائدہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا ایک فائدہ اس حوالے سے یہ کر دیا کہ ان کی ایک بری رسم کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا جو انہوں نے اپنے پاس سے بنا رکھی تھی۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم فرمایا ہے اور اس کی شرائط کو بیان کیا ہے، اور آج کی جو بات کی جتنی بھی آیات آج انشاءاللہ آئیں گی ان کے اندر اصل میں اسی جہاد کے حکم ہی کی کچھ تفاصیل جو ہیں اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے۔ آیت نمبر 190 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا، اور قاتلو
یعنی قتل کرو، قتال کرو. قتال کرنے سے مراد یعنی لڑنا جھگڑنا بھی، اور اس طرح اس سے ایک اور مراد کیا ہوتی ہے جس کو ہم یعنی تلوار کے ساتھ یا اسلحے کے ساتھ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ قتال کرنا یعنی مارنا اور جھگڑے کرنے کو بھی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ لفظ جو ہے جنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. وقاتلو، اور تم لڑو، تم جنگ کرو، فی سبیل اللہ، فی میں سبیل اللہ، سبیل راستے کو کہتے ہیں، اللہ ہی اللہ کا، تم اللہ کے راستے میں قتال کرو یعنی جنگ کرو. اللہ زینا، وہ لوگ، ان لوگوں سے، یعنی اللہ زینا وہ لوگ جو، اور یہاں پر اس سے مراد کیا ہے، یعنی ان لوگوں سے تم جہاد کرو، ان لوگوں سے تم قتال اور جنگ کرو. یقاتلونکم، یقاتی یعنی یو مطلب وہ، قاتلو وہ قتال کرتے ہیں یعنی وہ جھگڑتے ہیں، وہ لڑتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، کم تم سے، یعنی جو لوگ تم سے جنگیں کرتے ہیں تم ان کے ساتھ قتال کرو، تم ان کے ساتھ جنگ کرو، جہاد کرو. ولا تعتدوا، وا اور لا نہ، تعتدوا تا مطلب تم، اور آگے عین تا دال جو ہے یعنی اعتداد یعنی زیادتی کرنا، حد سے گزرنا، اور تم حد سے نہ گزرو، تم زیادتی نہ کرو. ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ لا نہیں، یحب، یو مطلب وہ، حب یہ محبت یعنی حب سے ہے، مطلب پسند کرنا اور محبت رکھنا. ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ رب العزت نہیں پسند کرتا، المعتدین، اور معتد اعتداد کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی جو لوگ حد سے گزر جائیں، جو شخص زیادتی کرے اور حد سے گزرے اس کو معتد کہیں گے. اور یہاں پر جمع کا صیغہ المعتدین یعنی زیادتی کرنے والے. اللہ رب العزت زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. آج ہمارے محاورات میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ جنگ اور محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر، اور جو آگے بھی آیتیں آئیں گی ان میں ایک سے زیادہ دفعہ اسی طرح زیادتی نہ کرو کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے اللہ رب العزت ہمارے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں کہ یہ جو آج ہمارا یہ جو جملہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، یہ بھی اصل میں درست نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے جو ہے اصول و ضوابط ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور کسی چیز میں بھی حد سے گزرنا اور زیادتی کرنے کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمایا ہے، اور اس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، اور اس کے پوری شرائط اور اصول و ضوابط ان کو واضح فرما دیا ہے. تو اس آیت کے اندر ایک اہم بات یہ کہ پچھلی آیت میں ہمارے سامنے حج کا ذکر آیا، اور حج کے بیان کے ساتھ ہی اس لڑنے اور جنگ کرنے کا جو حکم ہے، ان دونوں کے اندر کیا مناسبت ہے؟ تو مناسبت یہ ہے کہ مسلمان عمرہ کے لیے آئے تو کفار لڑائی پر آمادہ ہو گئے، کہ جب مسلمانوں نے عمرے کا ارادہ کیا اور مدینہ میں ہجرت کے بعد جب وہ کچھ آسانی ان کے اندر آئی اور جنگوں سے فارغ ہو بیٹھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ عمرے کے لیے جائیں، تو اس وقت مسلمانوں کو آگے سے ایک جنگ کا سامنا اور لڑائی کی ایک کیفیت جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا، جس پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے یہ ارشاد فرمایا اور یہ احکامات ہمارے سامنے آئے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں صرف ان کفار سے لڑنے کا حکم ہے جو خود لڑنے میں پہل کریں، جیسا کہ اس کے الفاظ سے ہمارے سامنے اسی طرح کا تاثر ہمارے سامنے آتا ہے کہ شاید یہ حکم جو ہے یہ ان کفار کے ساتھ لڑنے کا ہے جو پہل کرے، یعنی جیسے قرآن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یعنی جو تم سے قتال کریں، جنگ کریں، تم ان کے ساتھ قتال کرو، یعنی اگر وہ پہل کریں تو پھر تم کرو. تو کچھ نے اس لفظ کو لے کر، اور بعض مفسرین نے یہ اس کے اندر سے ایک میننگ نکالا کہ شاید اس کا حکم جو ہے وہ خود اگر وہ لڑیں تو پھر آپ ان کی یعنی ان کے مقابلے میں اور ان کے رد کے طور پر پھر آپ لڑیں گے. اور اس کے بعد جو لفظ اس کے اندر آیا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، اس کا انہوں نے مطلب یہ لیا کہ زیادتی نہ کرو کا معنی، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم لڑائی میں پہل نہ کرو، یعنی تم زیادتی نہ کرو کا مطلب انہوں نے کیا کہا کہ تم لڑائی میں پہل نہیں کرو گے، یعنی وہ اگر حملہ کریں تو تم اس کے جواب میں حملہ کرو گے، اگر وہ حملہ نہیں کرتے تو پہل کرنے کا مسلمانوں کو حق نہیں ہے. اور پھر ان مفسرین نے جو اس کے بعد آیات آنے والی ہیں اور جو دیگر آیات سورۃ التوبہ کے اندر مختلف جگہوں پر آیات آئی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو، یعنی مکمل کافی جس سے ہو جائے، یعنی جس سے ان کے اندر یعنی شرک جو ہے باقی نہ رہے اور ان کو بالکل ختم کر دیا جائے اور ہر طرح سے ان کے ساتھ لڑا جائے. تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اس پہ بات کی. تو یہ آیت اور اسی طرح جو دیگر آیات ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا
کہ ان آیات نے یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 190 کو منسوخ کر دیا ہے، یعنی وہ اس کو منسوخ سمجھتے ہیں۔ اور بعد کی آیات جو سورۃ التوبہ کے اندر جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں وقاتل المشرکین کافہ، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 133 میں قاتل الذین یلونکم، کہ ان لوگوں سے لڑو جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں، یعنی جو قریب ہیں ان سے پہلے لڑو، اور پھر اس طرح آگے دائرہ بڑھتا چل جائے گا۔ اور اسی طرح جو آیات اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 29 میں آیت نازل فرمائی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یعنی لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخر پر، یعنی جن آیات کے اندر واضح طور پر اللہ رب العزت نے کافروں کے ساتھ بغیر کسی شرط کے لڑنے کا حکم دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں، ان آیات نے یہ جو آیت 190 سورۃ البقرہ کی ہے اس کو منسوخ کر دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت نہ دوسری آیت کیوں، یعنی وہ اس کو منسوخ کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو حکم ہے، یعنی اس آیت کے اندر جو کہا کہ اگر وہ تم سے لڑے تو پھر ہی تم ان سے لڑو، یعنی یہ دو ڈیفرنٹ حکم لگتے ہیں۔ یعنی یہاں پر تو یہ کہا کہ اگر لڑیں تو لڑو، اور دیگر آیات میں کہا کہ چاہے وہ لڑیں یا نہ لڑیں آپ ان کو بالکل ختم کرو، ان کے ساتھ لڑو۔ تو اس حوالے سے جو دو احکامات ہیں، کیا یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں؟ انہوں نے یہ اس کو سمجھا، اور اس وجہ سے انہیں ایک آیت کو منسوخ سمجھنا پڑا اور دوسری آیت کو ناسخ سمجھنا پڑا، جبکہ یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، اور نہ یہ آیت منسوخ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ اصل میں وَلَا تَعْتَدُوا کا جو معنی ہے وہ یہ کہ لڑنے میں پہل نہ کرو۔ اس کا معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ یعنی تم زیادتی نہ کرو سے مراد یہ ہے کہ تم بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرو، یعنی جب تم لڑو کفار کے ساتھ تو اصل میں اس وقت تمہیں چاہیے کہ زیادتی نہ کرو، یعنی جو لوگ تم سے صرف لڑ رہے ہیں ان سے لڑو۔ یہ بچے اور عورتیں اور یہ جو بوڑھے بزرگ اگر گھروں میں ہیں وہ تم سے لڑ نہیں رہے ہیں تو تم ان کو جا کر ان کے گھروں میں ان کو قتل نہ کرو، اور نہ ہی اور اگر وہ صلح کرنے پر یہ جو لوگ تم سے لڑ رہے ہیں اگر یہ تم سے صلح کر لیں، یعنی وہ جنگ بندی چاہیں، وہ چاہیں کہ جنگ کو بند کر دیا جائے، تو ان کی صلح کی پیشکش کو تم قبول کر لو اور لڑنے سے اپنے ہاتھ کو روک لو۔ اور اگر تم نے ایسا کیا، یعنی اگر تم نہ رکے پھر بھی اور انہوں نے وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ زیادتی ہوگی، اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم یہ زیادتی نہ کرو۔ تو اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ان سے لڑے کہ جو آپ سے لڑ رہے ہیں میدان جنگ کے اندر، آپ سے جو لڑ رہے ہیں صرف انہی کے ساتھ لڑا جائے، ان کے گھروں میں اور بچوں اور بیویوں اور عورتوں کو اور بوڑھوں کو اس میں شامل نہ کیا جائے، اور جو لوگ چاہے یہی جنگ میں لڑنے والے آپ سے صلح کرنا چاہیں ان کی صلح کو قبول فرمایا جائے۔ اور ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ رب العزت جو ہے اگر تم حد سے گزرو گے تو اللہ رب العزت نے دیکھیے کیسا قانون بیان کیا کہ جس میں کفار کا بھی حق بیان کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت کفار کے اوپر بھی زیادتی کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جنگ اور پیار اور عشق میں سب جائز ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو جنگ کے اندر بھی جو ہے ہمیں حدود سکھا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی یہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے درختوں کو کاٹنے سے اور دیگر احکامات ہمارے سامنے رکھے۔ تو خیر خلاصہ جو ہے اس آیت سے مسلمانوں کو جہاد کی طرف اصل میں رغبت دلائی گئی ہے، اور انہیں آمادہ کرنا اس سے مراد ہے کہ اپنے ایسے دشمنوں سے کیوں جہاد نہیں تم کرتے جو تمہارے اور دین کے کھلے دشمن ہیں۔ یعنی اس لیے کہا کہ وقاتلو، تو پہلا حکم دیا کہ تم قتل کرو، ان کے ساتھ تم جہاد کرو، ان کے ساتھ تم قتال کرو اور ان کے ساتھ جنگ کرو، جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو۔ اور یعنی کہا آگے الذین یقاتلونکم، یعنی وہ تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑو، یعنی وہ جب ایک کافر ہو کر، ایک غلط کے اوپر ہو کر، باطل کے اوپر ہو کر تم سے لڑتے ہیں تو تم حق پر ہو کر کس طرح سے بیٹھے رہتے ہو، اور اس سے دریغ تمہیں لڑنے سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو تم بھی ان سے لڑو، اور جن جن جگہوں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں وہاں سے نکالو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، تم مشرکوں سے یعنی کافی، یعنی جو ان کے لیے کافی ہو جائے اچھی طرح سے لڑو، كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یعنی تم مل جل کر مشرکوں سے جہاد کرو جس طرح وہ تم سے سب کے سب مل کر لڑائی کرتے ہیں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی مل کر اچھی طرح سے ان کے ساتھ لڑو۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر فرماتے تو اسے اور باقی مومنوں کو نصیحت فرماتے،
اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو. کیا نصیحت فرماتے؟ پہلی نصیحت کہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یعنی اپنے بلبوتے پر نہیں ہے بلکہ اللہ کا نام لے کر اس سے سٹارٹ کیا جا رہا ہے. جو اللہ کا منکر ہے اس سے لڑو، جنگ کرو، خیانت نہ کرو، نہ عہد شکنی کرو، یعنی اگر وہ تم سے عہد کر لیں یا جن دنوں میں آپ کا ان کے ساتھ عہد چل رہا ہو کہ تم آپس میں نہیں لڑو گے تو عہد شکنی نہ کرو، نہ مسلح کرو، یعنی ان کی لاشوں کو کاٹو چیرو، نہ چیرنا نہیں چاہیے، ان کے جسموں کو خراب نہ کرو، نہ بچوں کو قتل کرو اور نہ ہی درویشوں کو اور راہبوں کو قتل کرو. تو دیکھیے ہمارے سامنے جنگ کے کتنے بہترین جو ہیں احکامات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح فرمائے. اسی طرح امام طبری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہی معنی درست ہے، یعنی جو بعد میں معنی کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی ناسخ یا منسوخ والی آیت نہیں ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ درست بات یہ ہے کیونکہ نسخ کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور دلیل کے بغیر دعویٰ تو ہر شخص کر سکتا ہے، دعویٰ تو کوئی بھی کرے کہ یہ ناسخ ہے اور منسوخ ہے. ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس پیشکش کے بعد کہ مسلمان ہو جاؤ، جب بھی مسلمان کہیں پر جب قتال کرتے، جنگ کرتے، تو ان کے سامنے کچھ پیشکشیں رکھتے اور انہیں کہتے کہ مسلمان ہو جاؤ، ایک آپشن تمہارے پاس یہ ہے، یا پھر یہاں پر رہنا چاہتے ہو تو جزیہ دو اور جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر تم یہاں پر رہو، یا پھر تیسری چیز یہ کہ تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو جب یہ تینوں آپشن، تینوں چیزیں جو ہیں پیشکشیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں تو ان کے بعد اگر کوئی شخص نہیں لڑتا اور ان پیشکشوں میں سے کسی کو قبول کر لیتا ہے بلکہ مسلمان ہو جاتا ہے یا جزیہ دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اس سے لڑنا زیادتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرنے والے پسند نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر کفار کو حدود حرم سے نکال دینے کا حکم مسلمانوں کو دیا ہے. آیت کو پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقْتُلُوهُمْ، واو اور اقتلو یعنی حکمیہ ہے کہ تم جنگ کرو، قتال کرو، قتل کرو ان کو، یعنی جنگ سے بھی مراد یعنی ان کو اچھی طرح سے ان کا کلا کما کر دو، ان کو ختم کرو. وَقْتُلُوهُمْ حیثو، جہاں کہیں بھی، حیثو مطلب یعنی جہاں بھی، ثقفتموہم، ثقفہ یعنی تم پاؤ، تم سب، ہم ان سب کو، یعنی جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ تم ان کا خاتمہ کرو. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور اخرجو تم نکال دو، ہم ان کو، من حیثو، من سے، حیثو جہاں سے، اخرجوکم، اخرجا یعنی اخراج کریں، نکالیں، کم تم کو، یعنی جہاں سے وہ تم کو نکالیں تم ان کو وہاں سے نکال دو، اپنے علاقے کو واپس لو اور ان کو اچھی طرح سے قتل کرو جہاں پر تم ان کو پاؤ. والفتنۃ، اور الفتنۃ، اور جو فتنہ ہے، اشد وہ زیادہ ہے، شدید ہے، زیادہ سخت چیز ہے، من القتل قتل سے. ولا تقاتلوہم، اور لا نہ، تقاتلوہم تم قتال کرو، تم جنگ کرو، ہم ان سے، عند المسجد الحرام، عند پاس، مسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، یعنی کہ بیت اللہ کے پاس یا مکہ مکرمہ کی جو حرم کی حدود ہیں وہاں پر تم ان سے جنگ نہ کرو، لیکن کب؟ حتی یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ تم سے جنگ کریں، فیہ اس کے اندر، فا پس، ان اگر، قاتلوکم قاتلو وہ جنگ کریں، کم تمہارے ساتھ، فاقتلوہم فا پس، اقتلو تم بھی جنگ کرو، ہم ان کے ساتھ یعنی تم ان کو پھر قتل کرو. کذالک کا یعنی طرح، ذالک اس یعنی اسی طرح، کذالک اسی طرح، جزاء یعنی جزا ہے، بدلہ ہے، سزا ہے، الکافرین کافروں کے لیے. تو پہلے اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا کیا احکامات ہمارے سامنے رکھے ہیں. تو یہ آیت کے اندر بہت سی مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو جنگ کے حوالے سے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ تم ان کے ساتھ لڑو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ اور تم انہیں نکال دو. تو ایک تو یہ چیز، اس سے یہ ہمیں واضح طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ جو یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جہاں بھی تم انہیں پاؤ ان کو قتل کرو، تو اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جیسے آج ہم سعودی عربیہ میں رہتے ہیں اور اس جگہ پر بہت سے ہمارے ساتھ غیر مسلم جو ہیں لوگ بھی رہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں وہ جہاں پر ملیں ہم ان کو قتل کر دیں یا ان کے ساتھ جھگڑیں. تو ایسی بات ہرگز اس سے مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے
کہ جنگ کی حالت جب وہ آپ کے سامنے حالت جنگ میں آ جائیں تو پھر ان کو بخشنا نہیں ہے، پھر ان کے اوپر کسی طرح کا رحم نہیں کھانا ہے. جیسا کہ معروف واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کا آپس میں مکالمہ ہوا، اور انہوں نے کہا ان کے بیٹے نے کہ آپ کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم ایک بھی دفعہ میری تلوار کی زد کے نیچے آ جاتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا. یعنی اسلام جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے، اور اس حوالے سے جنگ کے اندر کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. اور یہاں پر جو دوسرا حکم ہے وَأَخْرِجُوهُمْ، کہ تم ان کو نکال دو. تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیج دیا، اور انہیں سورۃ التوبہ میں مذکور اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جس کے مطابق مشرکین کو 4 ماہ تک مکہ میں اور سرزمین عرب میں چلنے پھرنے کی اجازت دی گئی ہے. یعنی 4 مہینوں تک تو وہ یہاں پر رہنا چاہیں رہ لیں، اپنا انتظام کریں، جلدی جلدی سے بوریا بستر باندھیں، اور پھر اس کے بعد یہاں سے نکل کھڑے ہوں. اس کے بعد مسلمان نہ ہونے کی صورت میں یعنی ان کے پاس آپشن ہے ان 4 مہینوں میں اگر چاہیں مسلمان ہو جائیں، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے تو وہ اس کفر کی حالت کے اندر وہ یہاں پر نہیں رہ سکتے، اور وہ جہاں ملے انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا. یعنی اس حدود حرم کے اندر اس جگہ پر اور عرب کی سرزمین کے اندر ان کو اب رہنے کی مزید اجازت نہیں ہے. ان سب کو دھکیل کر اس سرزمین عرب سے نکال دیا جائے اور جزیرہ عرب سے ان کو باہر کر دیا جائے. پھر یہود کو بھی پہلے مدینہ سے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سرزمین عرب سے نکال دیا گیا. یعنی یہ احکامات جو آئے تو ان دونوں سورۃ التوبہ کے اس حکم کی تعمیل کی گئی، اور پھر اس طرح سے 4 مہینے گزرنے کے بعد ان سب لوگوں کو یہاں سے نکال دیا گیا، اور اسی طرح عرب میں سے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہود کو بھی نکال دیا گیا. اور یہ سب اسی اخرجوہم کے حکم میں شامل ہے کہ ان سب کو نکال دو. اور اسی طرح مکہ میں مسلمان چونکہ کمزور اور منتشر تھے، یعنی شروع کا زمانہ جو تھا، جو زمانہ پہلے 13 سال ہیں اسلام کا، اس کے اندر مسلمانوں کی حالت کوئی اچھی نہیں تھی، اور اس لیے کفار سے قتال اللہ رب العزت نے وہاں پر ممنوع تھا، لڑنے کی اجازت اللہ رب العزت نے نہیں دی تھی. ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں جمع ہو گئی، انصار جیسے لوگ مسلمانوں کو مل گئے، اور مسلمان ایک علیحدہ جو ہے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد وہاں پر رکھ دی گئی، تو پھر ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی. اور ابتدا میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے. یعنی شروع میں ایسا ہی تھا کہ شروع میں جیسے بدر کا آپ کے سامنے ہے کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے، تو مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ پھر جہاد کی، اور اسی طرح جو مختلف جنگیں ہوئیں تو ان میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. اور بعد میں یہ حکم کی توسیع کر دی گئی، اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا ہے. لیکن قرآن کریم نے ہر حال میں، یعنی چاہے آپ ان کے علاقوں میں جا کر جہاد کریں، قتال کریں، یا پھر وہ لوگ آپ پر حملہ آور ہوں، اس صورت میں بھی کسی صورت میں اللہ رب العزت نے زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. اور اسی آیت کے اندر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، تو یہاں پر فتنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کیوں اتنا زبردست اور سخت حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں پر ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو، ان کو نکالو یہاں سے، اور اس جگہ پر رہنے کے یہ مشرکین جو ہیں وہ قابل نہیں ہیں. تو اس کا حکم اصل میں کیوں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے عموماً جو ہے وہ اس کا معنی یہ ہے آزمائش، فتنہ. لیکن یہاں پر مفسرین جو ہیں اور سلف کے جو مفسرین ہیں خصوصاً انہوں نے اس کا مطلب جو ہے کفر و شرک ہی مراد لیا ہے. یعنی فتنہ سے مراد کفر و شرک کا فتنہ ہے، کیونکہ یہ جو کفر و شرک کا فتنہ ہے یہ اشد من القتل، یہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ قتل سے کوئی مطلب جو چھوٹی چیز ہے. یعنی ایک مسلمان ہے، وہ اپنے دین پر قائم ہے اور وہ اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے، لیکن یہ کفار جو ہیں اس کو دین پر قائم رہنے نہیں دیتے ہیں. تو یہ اصل میں اس شخص کو تنگ کرنا اور اس کو اللہ کے دین سے ہٹانا جو ہے، اس کو شرک کے اوپر لانا جو ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور یہ یعنی اس سے کم درجے کی چیز سختی ہے کہ انسان اس شخص کو یعنی قتل کر دیا جائے، مسلمان حکومت جو ہے ایسے لوگوں کو وہاں سے مار بھگائے. تو یہاں پر الفتنۃ اشد من القتل، اس کی جو ہے 2 تفاسیر ہمارے سامنے آتی ہیں، اور آیت کے الفاظ میں دونوں ہی موجود ہیں. یعنی دونوں میں سے یہ نہیں ہے کہ ایک تفسیر اور لیں گے اور دوسری نہیں لیں گے، دونوں ہی آیت کے اس بڑے معنی کے اندر یہ دونوں سما سکتی ہیں اور سماتی ہیں.
اور پہلی تفسیر یہ ہے کہ بے شک مشرکین کو قتل کرنے کا حکم بڑی سخت بات ہے، مگر جس طرح وہ شرک پر اڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو دوبارہ مشرک بنانے کے لیے ان پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی جس طرح کا فتنہ وہ بپا کیے ہوئے ہیں، ان کا یہ جرم، ان کا یہ فتنہ ان کے قتل کیے جانے سے زیادہ سخت ہے۔ لہٰذا اس جرم کی پاداش میں سوچ بچار کیے بغیر انہیں بے دریغ قتل کرو۔ تو اللہ رب العزت نے بے دریغ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ فتنہ زیادہ بڑی چیز ہے ان کے قتل سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں کہ ان کفار کو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ تو چوپاؤں کی طرح ہیں، یا پھر کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں، اور یا پھر ان سے بھی کم ہیں، یعنی ان کی حیثیت مشرکین کی، اور یہ نجس ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے توحید کے سامنے اور توحید والوں کے سامنے۔ توحید والوں کو جس طرح یہ لوگ تنگ کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کو قتل کیا جانا یہ کوئی بڑی اور سخت بات نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ اور اس طرح سے ان کے ساتھ قتال کیا جائے کہ یہاں تک کہ اللہ کا دین اتنا غالب ہو جائے کہ کسی کو مسلمان ہونے والے شخص پر ظلم و ستم کر کے اسے دین سے، یعنی دین سے برگشتہ کرنے کی جرت باقی نہ رہے، دین سے ہٹانے کی، دین سے متنفر کرنے کی جرت کسی کو نہ رہے۔ اتنا انسان کو، یعنی مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ قتال کرو، اور تمہاری دھاک اور تمہارا روب و دبدبہ جو ہے ان کے اوپر اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اور دوسرا معنی امام طبری رحمہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ کسی مومن کو اسلام قبول کرنے پر آزمائش میں ڈالنا، یعنی کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، مومن مسلمان تو اس پر آزمائش میں ڈالنا یہاں تک کہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو کر دوبارہ مشرک بن جائے، یعنی دوسرا اس کا مطلب یہ ہے۔ اور اس مومن کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے کہ وہ اسلام پر قائم رہتا اور اسی پر قتل ہو جاتا، یعنی یہ جو ہے کہ اسلام پر وہ قائم خود شخص وہ رہتا مسلمان اور اسی پر قتل ہو جاتا، تو یہ قتل ہو جانا اس کے لیے کم بات ہے، لیکن واپس کفر کے اندر ایسے مسلمان کے لیے چلا جانا یہ زیادہ بڑی چیز ہے۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے فتنہ سے مراد کہ ایک مسلمان کو اس کا دین چھڑا کر دوبارہ کفر و شرک کی طرف موڑ دینا جو ہے یہ زیادہ بڑی بات ہے اس سے کہ وہ انسان خود قتل کر دیا جائے، وہ مسلمان قتل کر دیا جائے۔ تو یہ قتل تو ایک دفعہ ہے، یہ تو جان تو آنی جانی ہے، کیونکہ قتل تو ایک ہی دفعہ ہو جاتا ہے، جبکہ کفار کی طرف سے سزا اور عذاب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کے الفاظ یہ ہیں کہ مومن کا بت پرستی کی طرف لوٹ جانا اس پر قتل ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی ایک مومن کے لیے یہ زیادہ بڑی بات ہے کہ اس کو بت پرستی کی طرف لوٹا دیا جائے۔ اس سے کم سخت چیز یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو مومن قتل ہونے کو تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن دوبارہ بت پرستی کی طرف جانا اور شرک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ تو کیونکہ سرزمین مکہ یہ ساری کی ساری حرم ہے، یعنی اس میں قتل و غارت اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، تو اس لیے خصوصی طور پر اس حکم کو اللہ رب العزت یہاں پر لائے ہیں، کیونکہ مسلمان بھی ظاہر ہے اور مسلمان اسلام سے پہلے بھی یہ مسجد الحرام اور یہ جو علاقہ ہے اس کو حرمت والا علاقہ، اور یہاں پر جنگ اور قتال اور اس طرح لڑائی جھگڑے کو منع کیا گیا ہے، قتل و غارت کو یہاں پر منع کیا گیا ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے یہاں پر ایکسیپشن دی ہے، وہ یہ کہ مگر کفار حدود حرم میں لڑنے کی ابتدا اگر کریں تو تمہارے لیے بھی لڑنا جائز ہے، یعنی اس وقت مسلمان یہ نہ کہیں کہ کفار لڑ رہے ہیں تو ہم نہیں لڑ سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس گھر کو اور اس جگہ کو حرمت والا یعنی قتال کے لیے منع کرنے والا رکھا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو پھر تم اس حدود کا اور اس حرم کی حرمت کو اس کو درمیان میں نہ لاؤ، اور پھر ان کے اس قتال کا، ان کی اس جنگ کا جواب اسی طرح سے دو جیسا کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ وہ جیسے وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں تم اسی طرح ان کے ساتھ پھر جنگ کرو، اگر وہ مسجد حرام کے اندر ایسی بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر تم صرف لڑائی ہی نہیں کرو گے بلکہ انہیں قتل کرو، اور ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور اس وجہ اور اس کا لفظ جو یہاں پر ایک لفظ آیا ہے یہاں پر کذالک جزاء الکافرین، تو اسی طرح کی جزا ہے، سزا ہے الکافرین، اور یہاں پر الکافرین کافروں کی نہیں بلکہ ایسے کافروں کی، یعنی تمام کافروں کی جزا یہ نہیں ہے۔ اور ال کا جو صیغہ ہے وہ اس میں ایسے کا میننگ پیدا کرتا ہے کہ یعنی ایسا کام کرنے والے جو حدود حرم کے اندر اس کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی مسلمانوں کو بھی اس کا لحاظ نہیں رکھنا ہے، بلکہ ان کا اچھی طرح سے مقابلہ کرنا ہے، اور بلکہ ان کا قتل کرنا ہے، ان کو اچھی طرح سے اس فتنے کو ختم کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 192 ہے، اور جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پس ان اگر انتہو، یعنی اگر وہ رک جائیں، اگر وہ باز آ جائیں، یعنی وہ پہلے وہ تمہارے ساتھ لڑ رہے تھے
حدود حرم کا پاس نہیں رکھ رہے تھے، لیکن اگر وہ باز آ جائیں، یا اسی طرح وہ پہلے شرک میں مبتلا تھے اور اسی طرح مسلمانوں کو شرک کی طرف آمادہ کرنے والے تھے، تو لیکن اگر وہ سب ان حرکتوں سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس ان بے شک اللہ ہے، غفور بخشنے والا، رحیم اور بہت ہی مہربان۔ تو قربان جائیے اللہ رب العزت کے، اللہ رب العزت ایسے قاتلوں کو اور ایسے جنگ کرنے والوں کو جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں اور حرم کی حرمت کا بھی پاس نہیں رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی مہربانی اور بخشش جو ہے ان کے لیے بھی ابھی بند نہیں ہوئی ہے، اور ان کے پاس بھی آپشن کھلی ہے کہ اگر وہ چاہیں اور باز آ جائیں اور کفر کو چھوڑ دیں، اسلام کو اختیار کر لیں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کو ختم کر دیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تو ان کے لیے بخشش ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العزت بڑا ہی مہربان اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے، اللہ رب العزت نے اگلی آیات کے اندر دین کے غلبے تک جہاد کو جاری رکھنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اسی طرح جیسے پہلے بات آئی، جو لوگ باز آ جائیں ان کے اللہ رب العزت نے حقوق مقرر کیے ہیں کہ پھر تمہیں نہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ اور قاتلو یعنی قتال کرو، جنگ کرو، ہم ان کے ساتھ، حتیٰ کہ یعنی یہاں تک کہ لا تکونا، لا نہ، تکونا تا مطلب ہو، کونا یعنی ہو، کونا مطلب ہو، باقی رہے یعنی ہو، نہ رہے، نہ ہو، فتنتن کوئی بھی فتنہ، یعنی فتنے کے نہ ہونے تک آپ ان کے ساتھ قتال کو جاری رکھیں، یعنی قتال کو درمیان میں نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ فتنے کو اس کے آخری انجام تک پہنچانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور اس وقت تک آپ نے جہاد کو جاری رکھنا ہے، اور یکون وہ ہو یعنی وہ ہو جائے، الدین کون؟ الدین اللہ کا جو دین ہے، للہ وہ اللہ کے لیے، یعنی پوری دنیا کے اندر جو ہے اور ان کفار کے سامنے جو ہے اللہ رب العزت کا دین جو ہے ان کے اوپر نافذ ہو جائے، اور جب تک اللہ کا دین نافذ نہیں ہوتا ہے اور دین کا غلبہ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک آپ کو اس قتال اور جنگ کو جاری رکھنا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پس ان اگر انتہو اگر وہ باز آ جائے، پھر اللہ رب العزت نے وہی بات پھر دہرائی ہے کہ حالانکہ ان کو یعنی اسلام کے غلبے تک کے لیے اور دین کے غلبے تک کے لیے ان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں کو پھر کہہ رہے ہیں کہ بار بار آپ نے یہی کام کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا علی کو جب وہ خیبر کی طرف گئے جنگ کے لیے، ان کے ہاتھ میں علم دیا اور ان کو بھیجا، تو ان کو یہی فرمایا تھا کہ پہلے ان کی طرف دین کو پیش کرو، اور اگر وہ دین کو قبول کر لیتے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بڑی بات ہے۔ تو بے شک کفار کا اسلام کی طرف پلٹ آنا اور اپنی ان حرکات کو سے باز آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کامیابی کی چیز ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے یہ جو قتال کرتے ہیں یہ کس مقصد کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کرتے ہیں، اور جب وہ لوگ خود ہی مغلوب ہونا چاہتے ہیں اور جب وہ خود ہی آپ کے سامنے سرنگوں ہو جائیں، آپ کے تحت آ جائیں، تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ پھر جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں، پس لا نہیں، عدوانا تو کوئی زیادتی نہیں ہے، الا مگر علی الظالمین ظالموں پر، یعنی تو پھر کیا ہے کہ ظالموں کے علاوہ پھر کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہے۔ تو اس کی تفصیل پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو پہلی بات کہی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یعنی ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ یعنی شرک کا فتنہ اور یہ جو کفر کا فتنہ ہے اور اس پر مجبور کرنے کے لیے جو ظلم و ستم کرتے ہیں یہ ہر طرح سے ختم نہیں ہو جاتا ہے اور اللہ کا دین غالب آ جاتا ہے۔ اور یہ کب ختم ہوگا؟ جب اللہ کا دین غالب ہوگا تو یہ لوگ آپ کو مجبور نہیں کر پائیں گے، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ جو اسلام کے ملک ہیں، جو اسلامی جو بلاد الاسلام ہیں، ان کے اندر آپ دیکھیے کہ ان کے اندر مسلمانوں کو کھلی آزادی ہے کہ وہ کس طرح سے اسلام کو کھلی اپنی آزادی کے ساتھ اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن جو بلاد الشرک اور کفر ہیں ان کے اندر جو مسلمان بستے ہیں کس طرح سے ان کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ممالک کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کفار کے ممالک کے اندر کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ اللہ کا دین کو غالب کرنے کے لیے اس قتال کو نہیں کیا جا رہا ہے، اس جنگ کو جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس سے انسان پیچھے ہٹ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں
اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے اموال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے ساتھ قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اللہ کا اقرار نہیں کر لیتے، اللہ کو ایک معبود نہیں مان لیتے، مجھے اللہ کا رسول نہیں مان لیتے اور اسلام پر عمل کرنا نہیں شروع کر دیتے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو جہاد کیا تھا، ان کے خلاف جو انہوں نے بات کی تھی کہ اگر یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتے تھے آج نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، تو یہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر یہ زکوٰۃ نہ ادا کریں، یعنی جب زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں، نماز قائم کرنے لگ جائیں، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے مسلمانوں سے، انہوں نے ان کا خون جو ہے انہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لیا ہے اس اسلام کی وجہ سے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے: اللہ کی شہادت دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا اور ان کو آخری رسول ماننا، پھر اس کے بعد نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ اسلام ہے، اور یہ اسلام کے حق کے ساتھ یہ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف جگہوں پر یہی جنگی ایکسپیڈیشن کرتے، جنگ کے لیے جب جاتے تو رات کو وہاں پر رکتے، اور اگر اس علاقے سے اذان کی آواز آتی تو پھر وہاں پر حملہ کرنے سے رک جاتے۔ یعنی یہ نماز اور زکوٰۃ اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی اپنے خون کو اور اپنے مال کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کافی کی ہیں۔ اور آگے ان کا حساب جو ہے، جو پہلے وہ زیادتیاں کر گئے، ان کا حساب اللہ رب العزت کے اوپر ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ تو یہ جو آیت کا حصہ ہے، آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے، فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو یہاں اللہ رب العزت نے ان کفار کے حقوق کو بیان کیا ہے جو جنگ بندی کر دیں۔ یعنی اگر کفار جو ہے جنگ بندی کا اعلان کر دیں، وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں، وہ آپ کے ساتھ جنگ سے رک جائیں، یا اپنے شرک سے باز آ جائیں، یا مسلمانوں کو شرک کے فتنے میں مبتلا کرنے سے اگر باز آ جائیں، یعنی اگر وہ باز آ جائیں تو اس کے بعد جو شخص ان سے جنگ کرے گا، یعنی اب مسلمانوں کو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے، تو فلا عدوان الا علی الظالمین، تو پھر ظالم جو ہے اب یہاں پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص پھر بھی ظلم کرتا ہے ان کے اوپر تو باز آ جائے، تو اس کے بعد جو شخص ان سے جنگ کرے گا وہ ظالم ہے، اور وہ اسے اس زیادتی کی سزا اس کو دی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کو ظالم ٹھہرایا ہے کہ اس شخص نے ایک معاہدہ ہونے کے باوجود، اس جنگ بندی ہونے کے باوجود ان کفار کے اوپر اپنی تلوار کو بلند کیا ہے۔ آپ کے سامنے وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا، تلوار، یعنی صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو مار دیا، کیوں؟ کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اور شاید یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے اس کے دل میں جا کر نہیں دیکھا ہے، یعنی اس نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو اسلام سے اور اسلام کی تلوار سے بچا لیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اصل میں وہ ظالم ٹھہرتا ہے، اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور آگے اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر، بلکہ اسی آیت میں یہ جو لفظ ایک آیا ہے عدوانہ، تو یہ بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ عدوان جو ہے یہ اصل میں اس زیادتی کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ جو دونوں طرف سے، یعنی جس کا ایک کمپیریٹیو، جو ایک مقابلے میں ہوتی ہے، یعنی جیسے اگلی آیت میں ہے کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو تم بھی اس کے بدلے میں اسی طرح سے ان کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہو۔ اور یہاں پر یہ جو زیادتی کا لفظ تو استعمال ہوا ہے، لیکن مطلب وہ زیادتی نہیں لیا جائے گا، کیونکہ حق جو ہے وہ کبھی بھی زیادتی اور نیگیٹو میننگ میں نہیں ہے، یعنی انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے زیادتی کی، اپنے حد سے تجاوز کیا، تو پھر آپ کے اوپر بھی پورا حق ہے کہ پھر آپ بھی ان کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، یا آپ بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے ریٹریٹ کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر جو موضوع ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے صلح حدیبیہ کے حوالے سے اس کا پس منظر ہے، اور بیت رضوان کی شکل میں اس کا ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ آیت کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الشہر الحرام، الشہر یعنی ایک خاص مہینہ، الحرام حرمت والا، یعنی جیسے پہلے اللہ رب العزت نے مسجد الحرام کی بات کی کہ ایک حرمت والی مسجد، اس کے اندر یہ سارا کام، اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو آپ بھی اس کے اندر جنگ کر سکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یعنی وہاں پر مکانی اعتبار سے اللہ رب العزت نے وہاں پر اجازت دی ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت زمانی اعتبار سے اجازت دے رہے ہیں
کہ شہر الحرام یعنی ایک حرمت والا مہینہ جو ہے بالشہر الحرامی بھی ساتھ الشہری مہینہ الحرامی حرمت والے مہینے کے بدلے میں، یعنی بدلے کے اندر جو ہے حرمت والے مہینے کے اندر بھی اسی طرح اصول ہوں گے جو پہلے مسجد الحرام کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں۔ والحرمات قصاص، اور یہ جو حرمتیں ہیں یعنی ان کا پاس رکھنا ان حرمتوں کا، اور ان حرمتوں کو توڑ دینا، ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ قصاص وہ بدلے کے ساتھ، یعنی اگر وہ آپ کے ساتھ کرے تو بدلے کے طور پر آپ بھی حرمت کا پھر پاس نہ رکھیں۔ فمن اعتدی، پس من جو اعتدی جو زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا، پس اعتدوا تو تم بھی پھر زیادتی کرو، یعنی مراد یہاں پر زیادتی سے یعنی اسی کے اعتبار سے، انہی کے برابر، انہی کے لحاظ سے وہ کیا جائے، یعنی حدود سے تجاوز پھر بھی نہیں ہے، یعنی مطلب ریٹ کیا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے اسی طرح سے، علیہ اس پر، بی مثلی، اور اسی کی وضاحت یہاں پر اس آیت اللہ رب العزت نے اس لفظ کے ساتھ کر دی، بی ساتھ مثلی اسی کی طرح، یعنی جیسے وہ آپ کے ساتھ کریں صرف ویسے ہی آپ کریں گے، اس سے زیادتی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اب اجازت نہیں دے دی ہے کہ اچھا انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ جو مرضی کرتے پھریں، نہیں، بی مثلی اسی کی طرح، ما اعتدا، ما جو اعتدا جو انہوں نے زیادتی کی ہے، علیکم آپ کے اوپر، واتقوا اللہ، و اور اتقوا ڈرو، اللہ اللہ سے، وَعْلَمُوا، و اور اعلموا جان لو، ان اللہ ان کہ بے شک اللہ اللہ، مع المتقین اللہ متقیوں کے ساتھ، اللہ پرہیزگاری کرنے والوں کے ساتھ، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کے اندر پہلی بات تو یہ کہ حرمت والے مہینے کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور اس کی حرمت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جہاد کے احکامات تمہارے سامنے واضح کیا ہے۔ تو ہماری علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے جو ہے جب سے ان یعنی دنوں کی گنتی اور مہینے اور دنیا بنائی ہے، اس وقت سے اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور ان 12 میں سے اللہ رب العزت نے 4 کو حرمت والا اسی وقت سے بنا دیا ہے، یعنی جیسے آج ہمارے چند لوگوں کے اندر، کچھ گروہوں کے اندر یعنی ایسی باتیں ہیں کہ جناب فلاں مہینہ جو ہے فلاں شخص کی وجہ سے ہے، یعنی جیسے محرم کے مہینے کو خصوصی طور پر یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جماعت کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اور ایک واقعہ پیش آیا محرم کی 10 محرم کو، تو اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے اس کی حرمت ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنانے کے وقت سے اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور ان میں سے 4 کو اللہ رب العزت نے اسی وقت سے حرمت والا بنایا ہے۔ اور یہ 4 مہینے جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ 3 مہینے تو اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ اکٹھے آتے ہیں، پہلے ذوالقعدہ آئے گا، پھر ذوالحجہ اور بعد محرم، اور پھر ایک مہینہ جو ہے وہ رجب ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں جن کے حوالے سے یہاں پر جس میں سے ایک مہینے کی یہاں پر خصوصاً بات کی جا رہی ہے، ورنہ عمومی طور پہ یہ سارے مہینوں کے بارے میں ہے کہ کسی بھی حرمت والے مہینے کے اندر کوئی اگر زیادتی کرتا ہے تو اس کے حوالے سے قصاص یعنی بدلے کے طور پر انسان بھی، مسلمان بھی ریٹریٹ کر سکتے ہیں، ان کو جوابی کارروائی اس کے اوپر کی جا سکتی ہے۔ جو پس منظر جو ہے اس سارے واقعے کا یا اس آیت کا، اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اصل میں معاہدہ صلح حدیبیہ جو ہوتا ہے اور اس کا جو سال ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالقعدہ 6 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے مزاحمت کی، یعنی انہوں نے آگے سے ان کو عمرہ کرنے نہ دیا، اور آگے سے حتیٰ کہ ان کے اوپر یعنی حملہ کرنے کی بھی کوششیں کی، اور ایک لمبا اس میں تفاصیل موجود ہیں، اور عمرہ سے ان کو یعنی بہرحال ان کو عمرے سے روک دیا، مگر آخرکار یعنی یہ سارا معاملہ طے پایا اور مسلمانوں کے اندر اور کفار کے اندر ایک صلح نامہ لکھ لیا گیا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ ایک قرار اور ایگریمنٹ کے طور پر ہمارے سامنے آیا، اور اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ آئندہ سال مسلمان عمرہ کر سکتے ہیں، یعنی آئندہ سال آئیں، اس دفعہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو پھر جب دوسرے سال 7 ہجری میں مسلمان عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو پھر مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ ماہ حرام یعنی یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے جس مہینے میں وہ نکل رہے ہیں، اور حرمت والا مہینہ ہے، اور مکہ بھی حرام ہے، یعنی مکہ بھی حرام اور اسی طرح یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے، تو لڑائی سے اس میں ان دونوں میں تو منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کفار نے، اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اگر کفار نے بدعہدی کی اور ہمیں یعنی مسلمانوں کا یہ خیال ہوا کہ اگر کفار نے بدعہدی کر دی اور ہمیں عمرے سے روک دیا تو ہم کیا کریں گے، تو اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے مسلمانوں کو اس کی بھی اجازت دے دی کہ پھر تمہارے لیے اجازت ہے، اگر تمہارے ساتھ ہو تمہیں عمرہ نہ کرنے دیں، تمہارے ساتھ لڑائی کے اوپر اگر وہ آمادہ ہوتے ہیں تو پھر تم اس پہ پیچھے نہیں ہٹو گے، بلکہ اس مہینے کی اور اس جگہ کی حرمت کا پھر پاس نہیں رکھنا ہے،
بلکہ ان کے ساتھ ان کا اسی طرح سے جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس کا یعنی یہ جو حکم اللہ رب العزت نے دیا کہ آپ نے ان کے ساتھ پھر اس حرمت والے مہینے کا پاس نہیں رکھنا ہے، تو اس کا ہمارے سامنے واضح ثبوت جو ہے وہ بیت رضوان کے حوالے سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ اس کا ایک عملی نمونہ سنت کے اندر سے اور صحابہ کرام کی اس جماعت کے سامنے سے ہمارے سامنے کھل کر واضح آتا ہے کہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، یعنی عمومی طور پر تو یہ تھا کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی تھی، ہاں اگر کوئی آپ پر چڑھائی کرے تو اور بات ہے، بلکہ جنگ کرتے ہوئے اگر حرمت والے مہینے آ جاتے تو آپس میں لڑائی کو موقوف یعنی بند کر دیا جاتا تھا کہ ان مہینوں میں سمجھیں کہ یہ درمیان میں ایک ویکیشن پیریڈ آ گیا ہے، اب اس مہینوں کے درمیان میں لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن حدیبیہ کے مقام میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر مکہ والوں کی طرف بھیجا تھا، تو ایک بات مشہور ہوگی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، تو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر مکہ شریف میں گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ سے جو سب اس وقت ساتھ گئے تھے ان سے ایک درخت کے نیچے مشرکوں سے جہاد کرنے کی بیعت لی۔ اب یہ دیکھیے حرمت والا مہینہ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے واضح طور پر اس آیت کا مفہوم ہمیں سمجھا دیا کہ اس مہینے کو پھر حرمت والا نہیں سمجھا جائے گا، اور اس میں پھر اس کے لیے جہاد کیا جائے گا، اور اس پر اللہ کے نبی نے بیعت لی۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ عملی طور پہ تو نہ ہو سکا، یعنی لیکن مسلمانوں نے اس پر بیعت کر لی، اور آخر میں یہ ہوا کہ یہ خبر کا پتہ چلا کہ یہ تو خبر غلط ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا ہے، تو آپ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور صلح کی طرف مائل ہو گئے۔ یعنی کیا مطلب کہ یعنی زیادتی پھر یہ ہوگی کہ صلح کے باوجود یعنی اگر وہ زیادتی نہیں کرتے کفار، تو پھر اگر مسلمان ان پر حملہ کرتے تو یہ زیادتی ٹھہرتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ نہیں کہا کہ اچھا نہیں اب تو ہم نے ہتھیار باندھ لیے ہیں تو اب تو ہم جائیں گے، تو جب پتہ چلا کہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر صلح کی طرف ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائل ہو گئے۔ تو آگے اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یعنی پھر جواب میں جو ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، ان کے ساتھ جو ان کو ریٹ کرنا ہے ان کی زیادتی کے مقابلے میں، تو اس کا اصل میں کیا ہے، تو آپ کو بھی ویسا ہی کرنا ہے، یعنی مشرکین سے پھر عدل کا خیال رکھتے ہوئے زیادتی یعنی ان کی زیادتی کا جواب دیا جائے گا۔ اور فَمَنِ اعْتَدَىٰ کے مقابلے میں جو لفظ فَاعْتَدَوْا یہاں پر آیا ہے، اگرچہ زیادتی کے جواب کو یہاں پر زیادتی ہی کے لفظ کے ساتھ یہاں پر لکھا گیا ہے، حالانکہ زیادتی نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ تو عین حق ہے، یعنی اگر وہ زیادتی کریں تو ہمارا لڑنا ایک حق کی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر صرف لفظی طور پر ایک مشابہت اس کو دی ہے، معنوی اعتبار سے یہ زیادتی نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ انسان کا اور مسلمانوں کا حق ہے کہ یہ پھر اس کے جواب میں جوابی کارروائی کریں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے دوسری مقام پر فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی ان کی برائی کا بدلہ جو ہے اسی کی مثل ایک برائی ہے، تو یہاں پر مراد یعنی برائی نہیں ہے، یعنی جب وہ برائی کریں تو اس کی مثل ہی ان کے ساتھ ان کے اوپر سزا دی جاتی ہے، تو لیکن لفظ عربی کے اندر سیئۃ اور سیئۃ ایک ہی جیسے لے آئے گئے ہیں۔ اور آگے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع المتقین، تو ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور پرہیزگاری اختیار کرو، کہ اللہ رب العزت جو ہے متقین کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور اسے جان لو کہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ دین اور دنیا میں اللہ رب العزت کی تائید اور نصرت آیا کرتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت متقین کے ساتھ، یعنی اگر آپ زیادتی کرنے والے بن جائیں گے تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ مسلمان ہیں اور دوسرے لوگ کافر ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اصول بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت زیادتی کرنے والوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے حق جہاد جو ہے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انفقو نفاق کرو یعنی خرچ کرو، تم چیریٹی کرو، فی سبیل اللہ، فی میں سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور لا نہ، تلکو یعنی تم ڈالو، یہ پہلے بھی لفظ آیا ہے پچھلے دفعہ بھی آیا تھا، اور نہ تم ڈالو بِأَیْدِیکُم، بی ساتھ ایدی یعنی اپنے ہاتھوں کو، کم تم، الی التہلکہ، الی طرف، التہلکہ ہلاکت کی طرف، یعنی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد یہاں پر یعنی جہاد میں خرچ کرنا، اور اللہ کے راستے میں عمومی طور پر بھی خرچ کرنا، اور کیونکہ یہاں پر جہاد کی آیات چل رہی ہیں تو خصوصی طور پر یہاں پر ذکر جو ہے
وہ جہاد کرنے والوں کی مدد کرنا اور جہاد کے اندر خرچ کرنے کے اعتبار سے. اور ہمارے سامنے واقعات جو ہیں قرون اولیٰ سے ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے انفاق کا حکم دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا سامان لے آئے، اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے آدھے گھر کا سامان جو ہے، گھر کا آدھا سامان انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اور عثمان غنی، ان کو تو غنی کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کر دی، یعنی جو کچھ بھی یہ دیا جا سکتا تھا جہاد کے لیے، گھوڑے ہوں، اس میں سامان ہو، اور اس میں ہر چیز جو ہے، ہر طرح کی چیزیں اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی اور اس کو جہاد کے راستے میں لگا دیا. وَلَا تُلْقُوا، اور تم بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو یہ اصل میں ایک بڑا اہم جو ہے یہاں پر ایک لفظ اللہ رب العزت نے ایک جملہ بیان کیا ہے. تو اس حوالے سے اصل میں اس کی تفصیل میں جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے سامنے جیسے اس کا شروع اس آیت کا آیا تو اس حوالے سے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یعنی اس میں یہ جو پہلا حکم ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اور اگلا جو جملہ ہے اس کو ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. تو پچھلی آیت میں قتال فی سبیل اللہ کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور اس کے فوراً بعد یہ جو آیت آئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس حکم کی تکمیل کی ہے اور اس کی ایک ایکسٹینشن بتائی ہے کہ جہاد کے اصل میں دو رخ ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک جہاد کا رخ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے جسموں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں اور میدان جہاد کے اندر خود اپنی جانوں کے ساتھ کود پڑتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو پیچھے رہ کر ان کو مالوں کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ایسی چیز اصل میں اس کی تکمیل کا ذکر اصل میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو، کیونکہ اس کے بغیر جہاد کو بھی جو ہے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، جہاد بھی مکمل نہیں ہوگا، جہاد کی تکمیل نہیں ہوگی. تو اس سے بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا ہے. یعنی کس سے مراد؟ اِلَى التَّهْلُكَةِ، جو لفظ آیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو انہوں نے اس سے مراد کیا لیا ہے کہ انسان جب جہاد کو چھوڑ دیتا ہے، یا پھر انسان انفاق جو ہے فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، یا پھر انسان جب گناہوں کے اوپر گناہ کیے چلا جاتا ہے تو اصل میں ایسا شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. یعنی ترک جہاد جو ہے اور اس طرح گناہ پر گناہ کیے جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. اور یہ ساری صورتیں ہلاکت کی ہیں. جہاد چھوڑ دو گے یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو یقیناً دشمن جو ہے وہ طاقتور ہوتا چلا جائے گا اور تم کمزور سے کمزور ہوتے چلے جاؤ گے. اور آج یہ امت کی حالت ہمارے سامنے ہے. اس حوالے سے ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اسلم تجیبی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ روم یعنی قسطنطنیہ میں تھے. رومیوں کے مقابلے کے دوران مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے رومیوں کی صف پر حملہ کر دیا. یعنی ایک آدمی نکلا اور صف پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ ان میں داخل ہو گیا. لوگ چیخ اٹھے اور کہنے لگے سبحان اللہ، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. انہوں نے سمجھا کہ اس شخص نے اپنے آپ کو اکیلے نے، جب یہ گیا ہے اس صف کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے اپنی جان کو اس کے اندر پیش کر دیا تو اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے. تو اس دوران ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ تم آیت کا یہ مطلب سمجھتے ہو، یعنی تم نے آیت کو غلط سمجھا ہے. یعنی یہ اس نے اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالا ہے. یعنی یہ اس آیت کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ تم جہاد کر رہے ہو تو یہ اصل میں ہلاکت میں ڈالنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. حالانکہ یہ تو ہم انصار کی جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی اور اس کے مددگار بہت ہو گئے تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر دوسروں سے کہا کہ ہمارے اموال یعنی کھیت اور باغات وغیرہ ضائع ہو گئے، یعنی ہمارا دھیان ہی اس کی طرف نہیں جاتا. اب ہم جہاد کے اندر یعنی مسلسل ایک یعنی غزوے سے واپس آتے ہیں تو دوسرا تیار ہے، اور ایک ایکسپیڈیشن سے واپس لوٹتے ہیں تو ایک نئی جنگ جو ہے وہ تیار ہے. تو ایک پے در پے جو ہے مسلمان جو ہیں اس جہاد کی زندگی کے اندر وہ آ گئے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا دھیان جو ہے اپنی فیملیوں کے اوپر، اپنے گھروں کے اوپر، اپنے باغات اور کھیتوں کے اوپر جو ہے اب نہیں رہا اور وہ سب ضائع ہو گئے. یعنی انہوں نے اس بات کا سوچا اس کے بارے میں. تو اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخش دی ہے اور اس کے مددگار بہت ہو گئے ہیں. یعنی اب بہت سے لوگ اور بھی ہیں جہاد کرنے والے. چنانچہ ہم اگر اپنے اموال میں ٹھہر جائیں اور جو ضائع ہو گئے انہیں درست کر لیں، یعنی اب تھوڑا سا ذرا اپنے گھر گرہستی کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کی تردید کرتے ہوئے یہ آیت اتاری۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے اس ارادے کی تردید پر اتری ہے کہ ہم نے یہ جو ارادہ کیا کہ ہم جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں اور اب گھروں میں بیٹھ کر ہم اپنے مال مویشی کا تھوڑا دھیان کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کی تردید کی اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ تو ان کا اپنے گھروں میں رہنا اور جہاد کو چھوڑ دینا اور اپنے مالوں کی فکر کرنا، انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو ہلاکت ہمارا اپنے اموال میں ٹھہر جانا، انہیں درست کرنا اور جنگ کو چھوڑ دینا تھا۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے ہی میں نکلے رہے یہاں تک کہ روم کی سرزمین میں دفن ہوئے۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو۔ مسلم احمد کی حسن حدیث میں ہے کہ اسحاق سبئی کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر آدمی مشرکین پر حملہ کر دے تو کیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہوگا؟ یعنی ظاہر ہے انسان جب مشرکین پر حملہ کرے گا تو اس میں اس کا ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، انسان کی اپنی بھی جان جا سکتی ہے، تو کیا ایسا کرنا ہلاکت میں ڈالنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، پس اللہ کے راستے میں جنگ کر، تجھے تیری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی۔ اور صحابہ کرام کی یعنی یہ جو ہمارے سامنے یہ پوری ایک تفسیر آ گئی اس آیت کے حوالے سے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی اکیلے مسلم جو اپنی جان سے کھیل جائے، یعنی اپنی جان کو، اکیلا آدمی ہے یعنی زیادہ نہیں ہے، اکیلا ہے، اور وہ اس کو معلوم ہے کہ اب میں آگے جاؤں گا تو میری جان سے مجھے ہاتھ دھونا پڑے گا، تو لیکن اس کے حملے سے دشمن کو نقصان پہنچنے کی امید ہو، یا اہل اسلام کی شجاعت سے کفار کے حوصلے پست کرنا مقصود ہو، یا پھر شہادت پیش کیے بغیر دشمن کو نقصان پہنچانا ممکن ہی نہ ہو، تو ایسے حملے بالکل درست ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی ان احادیث سے اور تہلکہ کی اس مطلب سے ہمارے سامنے یہ چیز واضح آتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس طریقے سے اپنی جان کو پیش کر دینا، کسی فرد واحد کا جو جان کو پیش کرنا ہے، یہ درست ہے اور یہ غلط بات نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ جہاد چھوڑ کر کاروبار میں مصروف ہو جانا اصل ہلاکت تو یہ ہے۔ اور تاریخ اسلام جو ہے وہ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور اس میں سے چند واقعات کے صرف نام ہی آپ کے سامنے لیتا ہوں۔ جیسے غزوہ بدر میں ابو جہل کے قاتل معوذ اور معاذ، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور غزوہ خیبر میں ابو رافع یہودی کے قاتل عبداللہ بن عتیق، اور اسی طرح مدینہ میں کعب بن اشرف کے قاتل محمد بن مسلمہ، خالد بن سفیان کے قاتل عبداللہ بن انیس کی کاروائیاں، تو یہ سب لوگ جو ہیں انڈیویجولز تھے، اور انہوں نے اپنی جانوں کو جو ہے یعنی پیش کر دیا ہے۔ اور حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کی موت پر بیعت، اور جنگ جسر میں ابو عبید ثقفی کی ہاتھی پر حملہ کرتے ہوئے شہادت، جنگ یمامہ میں براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو بڑے ذرا کم ویٹ کے تھے، اور ان کا ساتھیوں سے کہنا کہ مجھے ڈھال پر بٹھا کر ڈھال کو نیزوں کے ساتھ بلند کر کے باغ کے اندر پھینک دے، کیونکہ دروازہ کھولنا تھا اور پھر ان کے اوپر حملہ کیا جا سکتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پھینک دو، اندر پھینک دو، اور وہاں جا کر 80 زخم کھا کر بھی دروازہ کھول کر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے تیار کردہ حملہ آور جنہوں نے صلیبیوں کی کمر توڑ دی۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہمارے سامنے واقعات ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ان حالات کے اندر اس طریقے سے مشروع ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کی جو ہلاکت ہمارے سامنے ہے اور ذلت جو ہم دیکھ رہے ہیں، آج کے مسلمان ہر طرف سے ذلیل ہو رہے ہیں اور ہر طرح کی طاقتیں جو ہیں ہمارے در پہ ہیں، تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے اور کفار سے لڑنے کی بجائے عیش و عشرت اور جان بچانے کو ترجیح دی ہے۔ تو کفار کے ہاتھوں نہ ان کی جانیں محفوظ رہیں، نہ مال اور نہ عزتیں۔ آج ہمارے سامنے یہ مسلمان ممالک کی حالتیں، سیریا کی حالت دیکھ لیں، فلسطین کی حالت دیکھ لیں، کشمیر کی حالت دیکھ لیں، ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کی حالت دیکھ لیں، اور یہ جگہ جگہ پر آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے تو یہ سب کا جو پس منظر میں یہی جہاد کو چھوڑنا، اس کے اندر خرچ کو چھوڑ دینا، یہ سارے آپ کو اسی کے محرکات نظر آئیں گے۔ اب بھی اگر اسلام کی آبرو کچھ باقی ہے تو پھر جان قربان کرنے والے مجاہدین کے ذریعے سے ہے۔ آج بھی اگر کفار ان مسلمانوں سے ڈرتے ہیں تو کن مسلمانوں سے ڈرتے ہیں؟ کیا کفار سب مسلمانوں سے ڈرتے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے، ان مجاہدین کے ذریعے سے جو ہے، اور ان مجاہدین کی جماعتوں سے ڈرتے ہیں جن سے دنیائے کفر کے دل اللہ رب العزت نے دہلا رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا جو پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ایک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔